بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ کتاب کامیاب زندگی، پارٹ 5، لاسٹ پارٹ۔ دنیا یا آخرت؟ سوال یہ ہے کہ انسان ان دو میں سے کس کا انتخاب کرے۔ کیا آخرت کو دنیا پر ترجیح دے یا اس کے برعکس دنیا کو آخرت پر فوقیت دے؟ بے شک کوئی عاقل گھٹیا چیز کو اعلیٰ چیز پر ترجیح نہیں دیتا۔ جس چیز کا معیار بلند ہوگا وہ ہمیشہ اپنے سے کمتر چیزوں پر فوقیت و سبقت حاصل کرے گی۔ لہٰذا دنیا میں کوئی بھی ایسا عاقل فرد نہیں ملے گا جو آخرت کی اہمیت اور دنیا پر اس کی فوقیت سے آگاہ ہونے کے باوجود دنیا کو آخرت پر ترجیح دے۔ شرط صرف یہ ہے کہ انسان آخرت کی اہمیت اور قدر و قیمت کو سمجھتا ہو۔ یہ چیز اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے نہایت آسان ہے، کیونکہ یہ لوگ دنیا کو آخرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کے برعکس ملحدین و مرتدین آخرت کو دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ لہٰذا اللہ پر ایمان رکھنے والے آخرت کے سامنے کسی شے کو خاطر میں نہیں لاتے، جبکہ کافر کے پیش نظر دنیا کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ اسی بنا پر اللہ پر ایمان رکھنے والے مومنین اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے اور خدا کے منکر دنیا ہی کو قابل پرستش سمجھتے ہیں۔ دنیاوی انسان۔ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے سے انسان دنیاوی اعتبار سے خسارے میں نہیں رہتا، بلکہ دنیا و آخرت دونوں میں وہ کامیاب رہتا ہے۔ لیکن کیسے؟ اس طرح کے طالب دنیا کا ہدف و مقصد جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے دنیا میں بلند مرتبہ، عزت اور دنیاوی کامیابی کا حصول ہوتا ہے، جبکہ دنیاوی سعادت نہ دولت مندی سے حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی اس سے سرداری اور عزت و مقام ملتا ہے۔ کیونکہ سعادت کوئی مادی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ داخلی سکون، اطمینان اور ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے کے احساس سے عبارت ہے۔ یہ چیز دنیا کا طلبگار ہرگز حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دنیا کا طلبگار چاہے تمام دنیا کا مالک بن جائے پھر بھی اس کا لالچ ختم نہیں ہوتا۔ فرض کیجئے آپ دنیا کے امیر ترین فرد ہیں، دولت کی ریل پیل ہے، سونے چاندی میں آپ گھرے ہوئے ہیں، لیکن کیا آپ اسی پر اکتفا کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ آپ اس فکر میں رہیں گے کہ کس طرح اور زیادہ دولت حاصل کی جائے، شہرت کیسے حاصل کی جائے اور طاقت و قدرت میں اضافہ کیسے ممکن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بے شک دنیاوی زندگی کے ساز و سامان کا لالچ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اسے ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ یہ کہ انسان دنیا کو آخرت کے لیے فروخت کر دے۔ اور اگر انسان اس فانی دنیا کے لیے مصر ہے تو یقین کیجئے وہ کبھی بھی سیر نہیں ہو سکتا۔ آپ مال و دولت کے کسی بھی لالچی کو دیکھ لیجئے، وہ زیادہ سے زیادہ دولت، عزت، شہرت کا مالک ہونے کے باوجود ان میں اضافے کا خواہش مند نظر آئے گا۔ ایسا انسان ایک لمحے کے لیے بھی حقیقی سعادت حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ مختلف شہوتوں اور لذتوں سے تو لطف اندوز ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی آرام و سکون کی سعادت جو اس کی روحانی زندگی کے لیے درکار ہے اسے کبھی نہیں پا سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: من تعلق قلبہ بالدنیا تعلق منها بثلاث خصال: ہم لا یفنا وعمل لا یدرک ورجاء لا ینال۔ جس نے دنیا سے دل لگایا اس میں 3 خصلتیں پیدا ہو گئیں: نہ ختم ہونے والی پریشانی، کبھی نہ حاصل ہونے والی آرزو، اور کبھی پوری نہ ہونے والی امید۔ یہی 3 امور انسان کی بدبختی اور نامرادی کی بنیاد ہیں۔ کیا ایسے انسان کی زندگی سعادت مند زندگی کہلا سکتی ہے جو ہمیشہ پریشان اور رنج و الم میں مبتلا ہو؟ کیا وہ امید اور آرزو جو کبھی پوری نہ ہو انسان کی سعادت مندی کو دعوت دے گی؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے پجاری کسی انسان کے پاس بیٹھ جائیے، آپ کو یقین آ جائے گا کہ اس دنیا کا پجاری ہمیشہ نفسیاتی پریشانیوں اور ذہنی خلفشار کا شکار رہتا ہے۔ مادی لحاظ سے زیادہ دولت مند ہونے کے باوجود وہ کاروبار میں خسارے کا شکوہ کرتا نظر آئے گا، کسی معاہدے کی ناکامی کا رونا روئے گا یا کسی مہم میں شکست کا وسوسہ اس کے دل میں ہوگا۔ رنج و الم، ماضی و مستقبل کی پریشانی اور ناکامی کا خوف اس کے آرام و سکون میں حائل رہے گا۔ یہاں تک کہ یہ دنیا پرست انسان دکھوں اور غموں کا انبار دل میں لیے اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے اور لاتعداد ناکام تمنائیں اس کے ساتھ ہی دفن ہو جاتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الرغبۃ فی الدنیا تکسر الہم والحزن۔ دنیا کی رغبت رنج و الم کی کثرت کا باعث ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں: حب الدنیا یعمی ویعم ویبکم ویذل الرکاب۔ دنیا کی محبت اندھا، بہرا اور گونگا بنا دیتی ہے اور ذلت سے سر کو جھکا دیتی ہے۔ اخروی انسان۔ آخرت پر ایمان رکھنے والے شخص کی سرگرمیاں دنیاوی انسان کی سرگرمیوں کے بالکل برعکس ہوتی ہیں۔
اس کے نزدیک دنیا کی قیمتی ترین چیز کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور نہ اس کے چھین جانے کی اسے کوئی پرواہ، کیونکہ دنیاوی زندگی کے مال و متاع کی اس کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ جو وقت گزر گیا وہ ہمیشہ کے لیے گزر گیا۔ بالفاظ دیگر وہ کبھی ماضی پر حسرت و یاس کے آنسو نہیں بہاتا۔ دنیا پرست انسان کے برعکس آخرت پر یقین رکھنے والا شخص مشکلات و مسائل سے نبرد آزما رہتا ہے اور پریشان اور رنجیدہ نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا کی ایک تخلیق آخرت کی کئی نیکیوں کا سبب بنتی ہے۔ وہ دنیا کو آخرت کے بدلے فروخت کر دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی مشکل اس کے قدم نہیں روک سکتی۔ مشکلات اس کے لیے ہلاکت و بربادی کا سامان نہیں بنتی جس طرح آخرت کے منکر شخص کے لیے بنتی ہیں۔ وہ ہمیشہ صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھتا ہے جو اس کے لیے باعث زینت ہے۔ پس اگر کسی کا بیٹا مر جائے یا کوئی کسی جان لیوا مرض میں مبتلا ہو جائے یا کسی کا کوئی عضو مفلوج ہو جائے یا کسی کو نہایت نقصان کا سامنا کرنا پڑے تو مومنین کی منطق اور سوچ کے مطابق اسے رنجیدہ اور پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مضبوطی کے ساتھ صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھنا چاہیے یہاں تک کہ وہ جان آفرین کے سپرد کر دے۔ اس لیے کہ یہ مصائب اور تکالیف آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے ایمان اور تقوی کا زندہ ثبوت اور گواہ ہیں۔ کیونکہ دنیا کو فانی سمجھ کر انہوں نے آخرت کو خرید لیا ہوتا ہے، اس لیے ان کے مصائب کو وہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اخروی زندگی پر ایمان رکھنے والوں کی فکر کی بنیاد یہ حقیقت ہے کہ دنیا فریب، نقصان دینے والی اور جلد گزر جانے والی ہے۔ جب اس نے فنا ہی ہونا ہی ہے تو اس کے چھن جانے پر رنج و ملال کیوں، اور اس کے مصائب کی کثرت سے پریشان ہونے سے کیا حاصل؟ اور جب ان مصائب کے آخرت میں ثواب عظیم میں بدلنے کا یقین ہے تو ان سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اسی طرح ان کی نظر میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی کیونکہ یہ بہت تھوڑی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل متاع الدنیا قلیل، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کی آسائش بہت تھوڑی ہے۔ سورہ نساء آیت 77۔ اور یہ جلد ختم ہو جاتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ سورہ نحل آیت 96۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس وصیت پر عمل کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو کی تھی۔ یا بنی اسرائیل لا تعصوا علی ما فاتکم من دنیاکم اذا سلم دینکم کما لا ییأس اہل الدنیا علی ما فاتہم من دینہم اذا سلمت دنیاہم۔ اے بنی اسرائیل، دنیا کی کسی چیز کے چھن جانے پر اس وقت تک افسوس نہ کرو جب تک تمہارا دین محفوظ رہے، جیسے کہ دنیا والے اپنے دین کی کوئی چیز چھن جانے پر اس وقت تک مایوس نہیں ہوتے جب تک ان کی دنیا سالم رہتی ہے۔ جس طرح آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے پر افسوس نہیں کرتے، اسی طرح حیران کن بات ہے کہ وہ دنیا کی کسی چیز کے مل جانے پر خوش بھی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی فکر اور سوچ کے مطابق دنیا کے مال و متاع کی کوئی اہمیت اور قدر و قیمت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو پانے پر خوش ہوں اور نہ ملنے پر غمگین ہوں۔ خوشی یا غمی کا اظہار اس چیز کے ملنے یا نہ ملنے پر ہوتا ہے جس کی کوئی اہمیت اور قدر و قیمت ہو۔ جس چیز کی اہمیت اور قدر و قیمت ہی نہ ہو اس کا حاصل ہونا یا حاصل نہ ہونا برابر ہے، اور اس کے ملنے یا نہ ملنے کا خیال تک ذہن میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ جب کوئی چیز تم سے جاتی رہے تو تم اس کا رنج نہ کرو، اور جب کوئی چیز نعمت خدا تم کو دے تو اس پر نہ اترایا کرو، اور خدا کسی اترانے والے شیخی باز کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ حدید آیت 23۔ آخرت پر یقین اس شخص کا ہوتا ہے جسے نہ دنیا کی کسی چیز کے چھن جانے پر ملال ہو اور نہ کسی چیز کے مل جانے پر خوشی۔ اسے ایسا سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے جو طالب دنیا شخص کو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ آخرت کے متمنی کی آرزو دنیا و مافیہ سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اس کی آرزو دنیا کی کسی چیز سے پوری نہیں ہو سکتی۔ مال، اولاد، عزت، مقام اور شہرت سے اس کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ چیزیں اس کی نظر میں فانی اور ختم ہو جانے والی ہیں۔ اس کے نزدیک ابدی چیز کی اہمیت اور قدر و قیمت ہے اور وہ چیز صرف آخرت ہے۔ لہٰذا اس راہ میں وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، مال، اولاد، عزت، سلطنت، سماجی مقام و مرتبہ، حتی آخرت کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔
اخروی زندگی کے خواہشمند اللہ کی خاطر کام کرتے ہیں، کوئی دنیاوی مصلحت ان کے پیش نظر نہیں ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے معاشرتی زندگی کے خطرناک مارکے میں کود پڑتے ہیں۔ ان کا مطمع نظر ایک خوشحال اور سعادت مند معاشرے کی تشکیل، اللہ کی حاکمیت اور اس کے قانون کا نفاذ ہوتا ہے۔ اس راہ میں وہ ہر مادی فائدے کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ اور اتنے میں شہر کے اس سرے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان پیغمبروں کا کہنا مانو، ایسے لوگوں کا ضرور کہنا مانو جو تم سے تبلیغ رسالت کی کچھ مزدوری نہیں مانگتے، اور وہ لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ ان لوگوں کا مقصد دنیاوی اور مادی فائدہ حاصل کرنا نہیں ہے۔ سورہ یاسین آیت 20-21۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ یہ آخرت کا گھر تو ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو روئے زمین پر نہ سرکشی کرنا چاہتے ہیں اور نہ فساد چاہتے ہیں، اور سچ بھی یوں ہے کہ پھر انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ سورہ قصص آیت 83۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے پیش نظر مادی فوائد کا حصول نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے مطابق یہ بہت پست چیز ہے، بلکہ ان کا ہدف تو بہت بڑا یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اپنی دنیاوی زندگی کی ہر قیمتی چیز اگر یہ لوگ قربان کر دیتے ہیں تو در حقیقت یہ ضائع نہیں کرتے، بلکہ نہایت نفع بخش سودا کرتے ہیں اور بہت قیمتی چیز یعنی جنت کے مالک بن جاتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ لوگ دنیا کو آخرت کے بدلے بیچ دیتے ہیں تو لازماً بہت فائدہ میں رہتے ہیں۔ بیچنے والا انسان ہے، خریدنے والا اللہ ہے، مال تجارت دنیا ہے اور اس کی قیمت جنت ہے۔ یہ ایک بہترین سودا ہے جو انسان اپنی زندگی میں کر سکتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ خدا نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات پر خرید لیے ہیں کہ ان کی قیمت ان کے لیے بہشت ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں، کفار کو مارتے ہیں، خود بھی مارے جاتے ہیں۔ یہ پکا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا خدا پر لازم ہے، اور ایسا پکا کہ توریت اور انجیل اور قرآن سب میں لکھا ہوا ہے، اور اپنے عہد کا پورا کرنے والا اللہ سے بڑھ کر اور کون ہے۔ سورہ توبہ آیت 111۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالکم ھو الفوز العظیم۔ تم اپنی خرید و فروخت سے جو تم نے خدا سے کی ہے خوشیاں مناؤ، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ آیت 111۔ یہ ہے دنیاوی زندگی بیچ کر اخروی زندگی حاصل کرنے والے کی کامیابی۔ لیکن اخروی زندگی کو نظر انداز کر کے دنیاوی زندگی کا متمنی شخص زمین و آسمان سے بھی زیادہ قیمتی آخرت اور جنت کو ایک بیکار چیز سمجھ کر اسے دنیا کی خاطر فروخت کر دیتا ہے جو جلد فنا اور ختم ہونے والی ہے۔ آخرت کا آرزومند عام اصطلاح میں ایک مخلص فروخت کنندہ ہے جو اللہ کی راہ میں دین پر خرچ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، نہایت تکلیف دہ حالات میں بھی، مثلا جنگ، غربت اور مشکلات میں ہر لمحے میں اپنی قیمتی چیزیں، مال، اولاد، حتیٰ جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے ذرہ برابر تحمل نہیں کرتا۔ یہ قربانی دینے کے بعد نہ وہ معمولی سا بھی افسوس کرتا ہے اور نہ حسرت و یاس کا اس سے اظہار ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی سے ڈرتا ہے، بلکہ بلند مقام اور سعادت حاصل کرنے کی خوشی محسوس کرتا ہے، کیونکہ یہ قربانی دینے کے بعد وہ یہ نہیں سوچتا کہ اسے نقصان ہوا ہے، بلکہ وہ اسے بہت نفع بخش سودا سمجھتا ہے جو اللہ کے ہاں محفوظ ہو چکا ہے اور آخرت میں نہایت منافع، ثواب اور اجر عظیم کا حامل ہے۔ جب راہ خدا میں اپنی اولاد قربان کرتا ہے تو اسے خسارہ نہیں سمجھتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے عقل مندوں کی طرح بہت نفع بخش سودا کیا ہے، کیونکہ موت تو ایک مذاق زندگی کا نام ہے، اور یہ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقلی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ عظیم مصیبت برداشت کرنے پر بروز قیامت وہ بے حساب ثواب کا مستحق بن جاتا ہے، اور جب خود اپنی جان راہ خدا میں قربان کرتا ہے تو اس مضبوط عقیدے کا مالک ہوتا ہے کہ اس نے خسارہ نہیں اٹھایا، بلکہ اپنی زندگی نہایت سود مند طریقے سے نفع بخش راستے پر صرف کی ہے، کیونکہ یہ مختصر سی زندگی جو اللہ کی راہ میں اس نے فروخت کی ہے اس کی قیمت ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس نے یہ دنیاوی زندگی نہایت مہنگی فروخت کر کے اخروی زندگی نہایت سستے داموں خرید لی ہے۔
سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے نہایت سخت مصائب اور گوناگون تکالیف جھیلتے ہوئے اپنی ہر چیز راہ خدا میں قربان کر دی، مال، اولاد، اہل بیت، اعزاء و اقربا، اور آخر کار خود کو بھی اس راہ میں قربان کر دیا، لیکن اس کے باوجود امام علیہ السلام نے معمولی سا اظہار افسوس بھی نہیں کیا، کیونکہ آپ بلند ترین درجہ کمال پر فائز تھے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام روز عاشوراء اور اس سے پہلے اختیار کیے ہوئے اپنے والد گرامی کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کی خصوصیات میں سے یہ ایک تھی کہ ان کے چہرے چمک رہے تھے، اعضاء و جوارح پرسکون اور دل مطمئن تھے۔ بعض لوگوں سے کہا کہ یہ دیکھو، یہ کس طرح موت سے لاپرواہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سے فرمایا، موت کیا ہے؟ یہ مایوسی و مشکلات اور بہشت کی وسیع، عریض اور ابدی نعمتوں کے درمیان صرف ایک پل ہے جسے تم عبور کر رہے ہو۔ یہ ہے اخروی زندگی پر پختہ یقین و ایمان رکھنے والوں کی منطق، کہ وہ موت کو جنت کے راستے کا محض ایک پل سمجھتے ہیں۔ پھر موت سے پریشانی یا ڈرنے کے کیا معنی؟ بلکہ اللہ کے راستے میں موت کو خوش آمدید کہنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں موت شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے، اور اس کا احساس آدمی کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دنیا کو آخرت کے لیے بیچ دینے کا پختہ عزم کر لیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز سے رشتہ منقطع کر لیں، اولاد، اقربا، مال و دولت، عزت و مرتبہ، غرض ہر اس چیز سے ناطہ توڑ ڈالیں جو ہمیں دنیا کی طرف رغبت دلائے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ استوار رکھیں۔ آخرت پر ایمان رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف ایک ذات سے محبت رکھیں، اور ایسی قابل اطاعت و محبت ہستی صرف اللہ ہے۔ اگر ہم مال و دولت، اولاد اور دنیاوی چیزوں سے محبت رکھیں گے تو پھر صرف دنیا کے بندے بن کر رہ جائیں گے، آخرت کے بندے نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسول و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی بند اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے والے، اور وہ مال جو تم نے کما کے رکھ چھوڑے ہیں، اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے کا تمہیں اندیشہ ہے، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر تمہیں خدا سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو ذرا ٹھہرو، یہاں تک کہ خدا اپنا حکم یعنی عذاب موجود کرے، اور خدا نافرمان لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ سورہ توبہ آیت 24۔ اب بتائیے سعادت مند کون ہے؟ آیا وہ جو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، یا وہ جو دنیا کی معمولی سی چیز ہاتھ سے چلے جانے پر بھی کف افسوس ملتا ہے؟ کون فائدے میں ہے؟ دنیا پرست جو آخر کار آخرت میں نقصان اٹھاتا ہے، یا وہ متدین جو دنیا اور آخرت دونوں میں لطف اندوز ہوتا ہے؟ امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب علیکم بطلب الآخرہ فقد واللہ رعینا اقواما طلبوا الآخرة فاصابوا الدنیا والآخرہ وواللہ ما رعینا من طلب الدنیا فاصاب الآخرہ۔ اے نوجوان ساتھیو، ضروری ہے کہ آخرت کے طلبگار بنو۔ خدا کی قسم ایسی قوموں کو دیکھا ہے جنہوں نے آخرت کو اپنا مطمع نظر قرار دیا اور دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب رہیں۔ خدا کی قسم میں نے کسی ایسے فرد کو نہیں دیکھا جو دنیا کا طلبگار ہو اور آخرت اسے مل جائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے فرزند کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا بنیا بے دنیا کا بے آخرتک تربحہما جمیعا ولا تبع آخرتک بے دنیاک تخسرہما جمیعا۔ اے بیٹے، دنیا کو آخرت کے بدلے بیچ دے، دونوں دنیا اور آخرت کا فائدہ اٹھائے گا، اور اپنی آخرت دنیا کے بدلے نہ بیچ، دونوں دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھائے گا۔ پس ہمیں آخرت کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ اٹھائیں، دنیا میں خوشحال رہیں اور آخرت میں بھی پرآسائش زندگی بسر کریں۔ ہاں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں ہی سے ایک ساتھ محبت رکھیں؟ جواب نفی میں ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں سے ایک ساتھ محبت نہیں کی جا سکتی۔
اس لیے کہ دنیا کی محبت دنیا ہی کی پرستش پر مجبور کرتی ہے، اور یہ اخروی زندگی کی ضد ہے، جبکہ اخروی زندگی سے محبت لازماً اللہ کی عبادت اور پرستش کی متقاضی ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: الدنیا کالمشرق والمغرب اذا قربت الی احدہما بعدت عن الاخرہ۔ دنیا مشرق و مغرب کی مانند ہے، اگر آپ ایک کے نزدیک ہوں گے تو دوسرے سے دور ہوں گے۔ وما توفیقی الا باللہ والحمد للہ رب العالمین۔ اختتام ترجمہ 17 ربیع الاول 1405 ہجری، روز ولادت باسعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور الحمد للہ رب العالمین اختتام ریگارڈنگ 11 جمادی الاول 1440 ہجری بروز جمعہ 18 جنوری 2019۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔